بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اے پیغمبر آپ کو کتاب دی تو آپ کی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا گیا، یعنی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بات بیان کرنی بعض اوقات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ایک شریف النفس انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اپنے بیان میں بالکل واضح ہے، ان کی زبان میں ہے، یہ جانتے ہیں مجھ کو، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے اس طرح کے کلام میں پہلے کبھی دلچسپی نہیں تھی، اور پھر یہ نہیں مان رہے۔ تو ایک تسلی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی تو اس میں بھی اسی طرح سے اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ، ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کے معاملے میں فیصلہ کر چکے ہوتے، یعنی اس اختلاف کی وجہ سے ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ عذاب کا ان کے اوپر نافذ ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو اللہ کی پکڑ آ جائے، لیکن اللہ نے پہلے سے اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت لوگوں کو کچھ مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بار بار ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اس پیغام کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے ان کے بارے میں ایک فیصلہ ہے جو پہلے سے ہو چکا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو ہم ان کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً یہ ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو مریب ہے، جو الجھا دینے والا ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف سے پیغام پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایسے شبہے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو بہت پیچیدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جو سچی بات ہے کہ مطلوب ہوتا ہے، یعنی اب آپ کے if you have a questioning mind تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کچھ شبہات ہوں گے۔ تو وہ شبہات کوئی برے شبہات نہیں ہوتے، وہ شبہات تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں اور آپ ابھی کلیئر نہیں ہیں۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے، مگر وہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس کے راستے میں کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، تو وہ بالکل نیچرل ہیں۔ ان کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ الجھنے نہ ہو تو پھر ہدایت کا سفر تو مطلب یہ ہے کہ راکٹ کا سفر ہو، کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ تو وہ رکاوٹیں بڑی نیچرل ہیں، وہ رکاوٹیں تو اصل میں آپ کی سنسیریٹی کو ٹیسٹ کرتی ہیں۔ لیکن ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان پالتا ہے، جو اصل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے بات سمجھنے کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وہ پیچیدہ قسم کی ایسی الجھنیں اور سوالات اٹھاتا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے
کہ بات سمجھ میں نہ آئے. تو اصل میں یہ اس طرح کی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اپنا کام کیے جائیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اور آپ کو اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا رب یقیناً ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا. یعنی اس دنیا میں جو آپ کو بظاہر ایک گھپلا نظر آ رہا ہے کہ لوگ ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، سوالات اٹھا رہے ہیں، بیہیو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ گویا کہ وہ بڑے سنسیئر ہیں لیکن کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ آپ اس میں نہ الجھیے، اس کو آپ اپنے رب پر چھوڑ دیں اور لازماً آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا پورا پورا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یقیناً وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی جب وہ باخبر ہے تو پھر وہ اپنے اس انفارمیشن کی بنیاد پر ان لوگوں کا حساب ایسے کرے گا کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور پورا پورا فیصلہ ہو جائے گا جیسا کہ ہونا چاہیے. چنانچہ فاستقم، آپ ثابت قدم رہیے. سمجھے آپ؟ یہ اس فے کو آپ سمجھیں. یہ قرآن مجید میں جو فے ہوتی ہے نا، یا کوئی آ جاتی ہے فے ہوتا ہے، بعض اوقات کلّا ہوتا ہے. یہ ہوتے ایک یا دو حروف ہیں مگر ان کے پیچھے ایک پورا مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ جب ایسے ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں تو آپ ثابت قدم رہیں. پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وائی آر یو ورڈ؟ فاستقم، تو آپ ثابت قدم رہیے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور وہ بھی کہ جنہوں نے رجوع کیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، مائل ہونا. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اصل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو آپ بھی ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا. ماں کا ولا تطغوا، اور دیکھیں آپ کجی ٹیڑھا پن اختیار نہ کرو. یعنی تم لوگ اپنے راستے کو ٹھیک رکھو، صحیح رویہ اختیار کرو تو تمہیں کسی قسم کی کوئی اللہ کے ہاتھ سے مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ تمہیں سنبھالے گا، تمہیں رہنمائی کرے گا، تمہارے لیے مشکلات کو آسان کرے گا. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے وہ دیکھتا ہے. یہ اگر جملہ بولا جائے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ مجرم ہیں تو یہ جملہ ایک وارننگ اور دھمکی ہے، وعید ہے. اور اگر یہ جملہ بولا جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو سچائی کو ماننے کے بعد سچائی کے حق کی خاطر مشکلات سے دوچار ہیں، تو یہ تسلی کا جملہ ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری پرفارمنس اللہ کے سامنے ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سچی بات یہ ہے کہ انسان کو جب مشکلات پیش آتی ہیں اور اس میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا غلط کام کیا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور جس کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، اسے معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارا کیا رویہ ہے. تو اس سے زیادہ اطمینان اور انسان کے لیے ثابت قدم رہنے کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اس کے لیے. فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو تم نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں آگ پکڑ لے. یعنی یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد، اس پیغام کے تم تک پہنچ جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرف جھک جاؤ کہ جو ظالم لوگ ہیں.
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو شرک کر رہے ہیں، جو ہمارے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کے پیغام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص شر کو، باطل کو، ان لوگوں کے رویے کو پسند کرے گا کہ جنہوں نے انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کرے گا۔ فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور یہ جان لو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور حامی نہ ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہیں کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہارے لیے کوئی معاونت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دیکھو یہ جو تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو، اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے آغاز میں بھی، یعنی رات کی شروع میں بھی۔ یہ نمازیں ظہر سے اس طرف بھی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، جو آپ یوں سمجھیے کہ دن کے اس حصے میں ہے، اور رات کے اوائل میں ہم مغرب بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشاء بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے نماز کے اور اللہ کے ذکر کے اوقات کی طرف اشارہ ہی کیا ہے، کوئی تفصیل ایسی بیان نہیں کی کہ جس کو پڑھ کر آپ یہ طے کر سکیں کہ آپ نے نماز کب پڑھنی ہے۔ یہ تو اصل میں وہ حکم ہے کہ جس کو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوقات کے مطابق کہ جن میں پیغمبروں نے پہلے بھی نماز پڑھی، اس کو دوبارہ سر نو استوار کر کے، قائم کر کے اس امت میں ایسے ہی محفوظ طریقے سے دے دیا جیسے کہ قرآن مجید کو دیا۔ تو قرآن نماز اور نمازی کی طرح کی عبادات کی طرف اشارہ تو کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نماز ایک عمل ہے، عمل تو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ وہ جو آیا نا دعا آئی ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے جو دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کی کہ ہم کو یہاں جو اب عبادت کرنی ہے، ارنا مناسکنا، ہمیں تو اپنے مناسک دکھا، یعنی وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم ان کو کر پائیں گے۔ تو یہاں صرف اشارہ کر دیا کہ بھائی وہ نماز کے جو تم پڑھ رہے ہو دن کے دونوں حصوں میں تم پڑھتے ہو، اور زلفم من اللیل، اور رات کے اوائل میں بھی، شروع کے اوقات میں۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ حسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، کوئی جینون نیکی، تو آپ اس کے کرتے ہوئے برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کہیں کوئی بد کلامی کر کے آئے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں کھڑا ہو اور بہت زبردست اس کو نماز ملے، سکون آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی نماز اس کو مارے گی، اس کی نماز اس کو ملامت کرے گی اس پر، اور اگر وہ ڈھنگ کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ خدایا بڑی گڑبڑی ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کا رکوع، اس کا سجدہ اس کو موقع دے گا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے۔ تو ایک تو یہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی آپ جب اس طرح کی نیکی کرتے ہیں جیسے کہ نماز کی نیکی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو بدی ہوتی ہے وہ آپ سے آپ صاف ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہی اس کا مطلب ہے۔
یہ مطلب کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز سے گناہ دھونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو حج کے بارے میں کہی گئی کہ جو حج کرتا ہے، حج مبرور، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، جو صحیح طریقے کا حج ہے، اس کے بعد انسان کے گناہ جو ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں۔ کہنے والا گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی اس کو وہاں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، تو ظاہر دھل جائیں گے۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات وہ بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو شاید ہم کو یاد بھی نہیں ہوتی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے، چھوٹی برائیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو جاتی ہیں۔ وی ڈونٹ مین اٹ، وی ڈونٹ پلان فار دیم، مگر انسان ہے نا، دنیا میں رہتے ہیں، تو انسان جب ایک سلپری روڈ پر چلتا ہے تو کبھی کبھی پھسلے گا تو صحیح، کبھی کبھی گر بھی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے وضو سے، تمہارے رکوع، تمہارے سجود سے، تمہارے روزے سے، ان سب سے چھوٹی چھوٹی برائیاں یہ صاف ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی، ان میں دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ آدمی نماز کو اہتمام کے ساتھ ریگولرلی پڑھے، اور اس میں جہاں جہاں جب جب خیال آئے تو انسان اللہ سے معافی بھی مانگے، اور یہی معاملہ دوسری نیکیوں کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں، سچ بات تو یہ ہے کہ یہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں، جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ یہ جو تم سے گناہ ہوئے ہیں، یہ جو تم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تم ان کے کرنے کے بعد جو تم سے سرزد ہو گئی ہیں، نیکی کرو، تو وہ نیکی تمہیں ان برائیوں سے صاف کر دے گی، تمہیں پاک کر دے گی۔ اس کا ایک الٹ بھی ہے، اور وہ الٹ یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت صاف نہ ہو اور آدمی جان بوجھ کر برائیاں کرتا ہو، اور اسے یہ خیال ہو کہ میری نماز میری برائیوں کو دور کر دے گی، یعنی اس کو پاک کر دے گی، تو عین ممکن ہے کہ انسان کی نماز ایک روٹین ایکسرسائز بن جائے، اور آدمی متواتر جھوٹ بولے، دھوکہ دے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، اور وہ حال ہو جائے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بربادی ہو ایسے نمازیوں کی کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں بجائے اس کے کہ نماز نے برائیوں کو دور کیا، اصل میں برائیوں نے نماز کو کھوکھلا کر دیا۔ سو یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ہم سب کے اندر، ہمارے داخل میں ایک جنگ ہے، ایک مقابلہ ہے جو جاری ہے اچھائی اور برائی کے درمیان۔ اس میں انسان اگر اپنے اللہ کے حضور میں عبادت ٹھیک طرح سے کرتا ہے اور اس کے ہاں اخلاص موجود ہے، تو وہ پھر اس کے بعد اللہ کے آگے جھکنے کے نتیجے میں اپنی برائیوں کو اپنے سے دور کرنے کا ایک بندوبست کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بڑی اہم یاد دہانی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا جو محسن ہے۔ محسن ہے یعنی جو اپنے عمل میں ایکسلنس اختیار کرتے ہیں، بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک روٹین میں کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک ذمہ داری سمجھ کے کیا ہے۔ یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ نیگیٹو تو نہیں مانی جائے گی،
جب آپ ایک ذمہ داری سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس پر بھی کریڈٹ ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرنے میں کبھی بھی نہیں چوکتے کہ اصل میں جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ خوب کاروں کی، محسنین کی عبادت ہے، ان کا رویہ ہے، یعنی جو اپنی عبادت میں بہترین لیول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ڈسکرائب کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب تم اپنے اوپر اس تصور کو طاری کرو کہ تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ، اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہارے اوپر یہ کیفیت بھی آئے گی کبھی کبھار تو کم از کم کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھنے والی بلکہ روحانی آنکھوں سے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ صبر کرو۔ قرآن مجید نے صبر اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، یعنی صبر کیسے کرو؟ نماز کے ذریعے سے۔ جب تم نماز میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوگے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم جس کے آگے جھک رہے ہو ساری طاقت تو اس کے پاس ہے، اور اس دنیا میں جو اس کی اسکیم ہے اس اسکیم میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ مطلب کیا ہو رہا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کوئی وقتی طور پر کچھ ہو رہا ہوگا نا، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پرابلم ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، یہ بیماری کیوں ہے، یہ کاروبار، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تو آپ اوور آل اسکیم میں دیکھیں خدا تعالیٰ کی سب چیز ٹھیک ہے، اس کے یہاں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، اس کی اسکیم میں کوئی فلا ہے ہی نہیں، تو پھر پریشان کیوں اپا جی؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو جب آپ جان لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے امیڈیٹ آپ کے پرابلمز ہوتے ہیں نا، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اوور آل اسکیم آف تھنگز میں یہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور انسان کو حوصلہ آ جاتا ہے، انسان کو اطمینان آ جاتا ہے، اس کو جب خیال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نا اس میں سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ واقعات کو دیکھتے ہیں اپنی انسانی نظر سے، کہ کشتی میں چھید ہو گیا، بچہ مر گیا، ایک دیوار جو بدتمیز لوگوں کی بستی میں تھی وہ گری ہوئی تھی، اس کو اٹھا لیا گیا، اگے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا چکر ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، اس کشتی کے عیب دار ہونے سے یہ کشتی بچ گئی ہے، بچہ ان کو ایک اور مل گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہونی تھی، دیوار اصل میں کچھ بچوں کی تھی جن کے لیے اللہ نے ان کے باپ کا جو تھا، جو بھی مال تھا اس میں دفنایا ہوا تھا، سو اس سے انسان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز میں جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شروع میں آیت نمبر 112 میں کہ استقامت دکھاؤ، پھر نماز کا ذکر کیا، پھر یہ کہا کہ صبر کرو، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کبھی بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس سے اصل میں جو پیغام دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ استقامت اور صبر انہی لوگوں کا اللہ کے ہاں قابل قبول اور پسندیدہ ہے کہ جن کا ڈائریکشن ٹھیک ہے، جو صحیح رویہ اختیار کیا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ استقامت تو ایک ضدی آدمی بھی دکھاتا ہے، ہر دھرم آدمی بھی دکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اب طے کر لیا، میں نے اسی پر عمل کرنا ہے، تو آدمی کہے گا بڑا ثابت قدم آدمی ہے۔ نہیں، ثابت قدمی کافی نہیں ہے، ثابت قدمی تو بعض اوقات بالکل متکبرانہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو ضد بھی ہو سکتی ہے، آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے اس معاملے میں سٹینڈ لے لیا۔ میں پوچھا تھا واقعہ سٹینڈ لینے والا کہ ہمارے ہاں جو وائوا ہوا کرتے تھے تو اس میں اللہ معاف کرے وائوا میں یہ ہوتا تھا، کرنل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسکول میں آتے تھے نہیں باہر سے،
تو اسکول کے آفیشلز جو تھے وہ ہم کو سب کچھ فیڈ کر دیتے تھے، تو وہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا، اس میں سب کچھ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا تھا. تو وہ اسی طرح سے یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے اسکول کے، 2 صاحب باہر سے آئے ہوئے تھے جو بورڈ کے، تو انہوں نے کویشچن پوچھا، تو ان بھائی صاحب نے جواب میں کہا کہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ. تو جو ٹیچر تھے انہوں نے لقمہ دیا کہ تمہارے خیال میں سلفیورک ایسڈ نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہائیڈرو کلورک ایسڈ. 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ غور کر لو یار، مے بی اٹس سلفیورک ایسڈ. انہوں نے کہا یہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ. جب وہ باہر گیا تو سارے اسٹوڈنٹس کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ یار کیا ہوا، تو اس نے اسٹوری سنائی کہ تم پاگل ہو یار، جب تمہیں ٹیچر کہہ رہا تھا سلفیورک ایسڈ تو تم نے ہائیڈرو کلورک ایسڈ کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا میں بھی اسٹینڈ لے لیا ہوں، دیکھی جائے گی ایک بڑا ہوگی. تو یہ والی استقامت نہیں چاہیے کہ معلوموں کی ضد ہو گئی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جو کہہ دیا ہائیڈرو کلورک ایسڈ تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں، آپ صحیح بات کو جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ نے سچائی کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اصل میں ایک جھوٹ، ایک فریب اور ایک گمراہی پر آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں انسان کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا یہ ہے اصل میں مطلوب. ورنہ یہ چیز مطلوب نہیں کہ وہ بہت زبردست آدمی ہے جی، وہ ایک مرتبہ فیصلہ کر لے چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہی تو ہو سکتا ہے پاگل پنا ہو. اس کے لیے تو اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی دوسری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے وچ از مور کنونسنگ، وچ از میکنگ اے لاٹ آف سینس، اس کے نتیجے میں آپ کو مار پڑ چکی ہے، تو یہ کوئی خدا تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں. فلولا کان من القرون، تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ من القرون، پچھلی قوموں میں، بستیوں میں، امتوں میں، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیت، ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو اہل خیر ہوتے، بھلائی کرنے والے ہوتے، ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو فساد کرنے سے روکتے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے بہت تھوڑوں کے ان میں سے کہ جن کو ہم نے نجات دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں جن لوگوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے فساد ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے تھے کہ جنہوں نے ایسا کیا اور ان کو اللہ نے نجات دے دی. تو معلوم یہ ہوا کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، جن کو کہ اللہ کے رسولوں نے دعوت دی، ان پر عذاب آیا انہی لوگوں پر کہ جنہوں نے برائی کو کیا یا برائی ان کے سامنے ہو رہی تھی مگر ان کو اس کو ٹھیک کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. فرمایا واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا، وہ کہ جو ما اترفوا فیہ، وہ اپنے عیش میں مبتلا ہو گئے. یعنی ظالم جو ان بستیوں میں تھے وہ جس عیش میں تھے وہ اسی میں پڑے رہے. وَكَانُوا مجرمین، اور یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ یہ مجرم لوگ تھے، یعنی وہ اپنے غفلت ہی میں رہے. اس غفلت کے نتیجے میں جب ان کے اوپر ان کی بے راہ روی، ان کا صحیح ہدایت کے راستے سے ہٹنا ان پر غالب آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پکڑ آئی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ جو بستی والوں پر ظلم کرتا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرتے. یعنی اللہ جب تک لوگ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ فرد کو اور نہ معاشرے کو وہ ہلاک کرتا ہے، وہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. یعنی اگر کسی قوم میں اکثر لوگ صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کے اوپر
اپنی کوئی آفت، اپنی کوئی پکڑ نہیں ڈالتا۔ یہ تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب برائی عام ہو جائے اور وہ لوگ کہ جو اگرچہ کہ برائی میں ملوث نہیں ہیں انہیں بھی کوئی خاص فرق نہ پڑے، وہ بھی اس کے معاملے میں بس ایک بے اعتنائی کا رویہ اختیار کریں، نیوٹرل سے ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ انسانوں کو ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو اب وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ یعنی تمہارا رب اگر چاہتا تو لوگوں کو اختیاری نہ دیتا اور وہ ان سب کو زبردستی ایک امت بنا دیتا، سب کو صحیح دین پر لے آتا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ اس دنیا میں وہ لوگوں کو اختیار دے کر آزمائے اور ان میں سے ان کا انتخاب کرے کہ جو اپنے اختیار، اپنی مرضی سے صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کریں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی روکے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اختیار کا ہے، اور ہمارا جو اختیار ہے وہ ہم کو بالکل انڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ ہم بالکل خوفناک حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارا فیصلہ جو ہم اپنی آزادانہ مرضی سے کرتے ہیں وہ یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا کرم کرنے والا ہے، ہمارے غلط فیصلوں پر ہم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ہمیں اصلاح کا موقع دیتا ہے، دائیں بائیں سے، اشاروں سے وہ ہم کو سمجھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے غلط فیصلے پر اڑ جائے اور پھر وہ ساری زندگی اس میں گزارے تو اس کو اللہ روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا۔ چنانچہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تو زمین میں ان کو بنانے والا ہے جو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ انسان جو دنیا میں جانے والے ہیں ان کو اختیار ملے گا، اور اختیار کا مطلب یہ ہے وہ جو چاہیں گے کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجا ہے، اپنے بچے کو اسکول میں، کالج میں، وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے ان کو پکڑ کے تو کلاس میں اندر لے جائیں گے، چاہے جا کے سگریٹ پئیں، چرس پئیں، کچھ اور کریں، چاہے آ کے کلاس پڑھیں۔ تو اس میں بڑے خطرے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ کلاس میں بہترین ٹیچرز ہیں پڑھانے والے، ایبسلیوٹلی بریلینٹ، بہت اچھی لائبریری بھی ہے، لیکن ساتھ اور عیاشی کے اڈے بھی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو جب سنا فرشتوں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ تو ماریں گے ایک دوسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ تم ادھر ہی دیکھ رہے، وہ بھی تو لوگ ہوں گے، اسی طرح سے اختیار رکھتے ہوں گے اور وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو یہاں اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ چاہا کہ لوگوں کو اختیار دے کر وہ آزمائے، چنانچہ اب وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس موقع پہ میں نے 10 سال اپنے جس عظیم استاد مولانا امین حسین اصلاحی سے درس سنا ہے، اس موقع پہ پھر وہ کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا آپ کو، سمجھ گیا، یہ ان کا فیوریٹ تھا جملہ۔ اس کو کبھی کبھی اس طرح سے بھی بولتے تھے، خیال میں آپ کے، اس کا بھی یہی مطلب تھا، خیال میں آپ کے، سمجھ گیا۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، الا من رحم ربک، سوائے ان کے کہ جن پر تمہارے رب نے رحم فرمایا، یعنی تمہارا رب جن پر کرم فرمائے گا، جن کو کہ اس کی طرف سے ملی ہوئی آزادی میں یہ توفیق حاصل ہوگی کہ وہ اس کو صحیح استعمال کریں، وہ بچ جائیں گے، وہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ اللہ نے اختیار اسی لیے دیا
کہ وہ اپنے اختیار سے صحیح فیصلہ کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں. اس میں جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں، جو جہنمی بن رہے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے مطلوب اسکیم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو نتیجہ ہے. دیٹ از ناٹ واٹ ہی ہیز کریٹڈ ہیومنس فار. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کے لیے بنایا ہے کہ یہ اختیار ان کو ملے اور اس اختیار کو صحیح طرح سے استعمال کر کے وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے مستحق بنے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن جب لوگ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو تمہارے رب کا یہ فیصلہ پورا ہو جائے گا. تمت کلمۃ ربک، تمہارے رب کی وہ بات پوری ہو جائے گی. کیا؟ کہ میں لازماً بھر دوں گا جہنم سے جنوں اور انسانوں سب کے سب کو. یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہی کہ جب ابلیس نے یہ کہا کہ تم مجھے اختیار دے، مہلت دے قیامت کے دن تک، تو میں تیرے ان بندوں کو کہ جن کے سامنے تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں ان میں سے اکثر کو گمراہ کر دوں گا. جی نہیں، سبھی کو اختیار تھا. یعنی ابلیس جو تھا، ایک تو یہ بتا دیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس وجہ سے ابلیس تو آپ یوں سمجھیے کہ انسانوں ہی کی طرح اختیار رکھتا تھا. اگر وہ سجدے سے انکار نہ بھی کرتا تو انسان کی آزمائش تو ہونی تھی. اس لیے یہ دنیا بننی تھی، اس دنیا میں خیر بھی ہونا تھا، اس دنیا میں شر بھی ہونا تھا. ہمارے اندر، ہمارے نفس میں بھی شر کے طرف میلانات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو آزمائش بنانے کے لیے اس کو وہیں سے کچھ سٹرونگ کر دیتا، کچھ کر دیتا. لیکن یہ اس کی بدنصیبی تھی ابلیس کی کہ اس نے اپنے آپ کو خود سے ولن کے طور پر پیش کر دیا، تو اس کو وہ رول مل گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے، تو اب جس کو وہ قتل کرتا ہے، جو مقتول ہے، اس کو اس دن اس جگہ مرنا ہی تھا. اگر وہ بیوقوف آدمی اس کو قتل نہ کرتا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو اس نے اپنے لیے اس چیز کو کرنے، نافذ کرنے کو اپنے اختیار سے پسند کر لیا، اپنے آپ کو وہ رول دے دیا جس کے نتیجے میں اس کے لیے وہ جرم بن گیا. ورنہ اگر وہ نہ بھی کرتا تو اس کو تو ہونا ہی تھا. اس تقدیر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے علم کے. اللہ کا علم پہلے سے ہے. نہیں، وہ کہتے ہوئے کو نہ آپ اہمیت دیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم مکمل ہے. انسان کو اختیار ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں انصاف ہے. اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. دونوں چیزیں بیک وقت ٹھیک ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو میری اور آپ کی عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ ہم پرفیکشن کو پوری طرح سے امیجن نہیں کر سکتے. اللہ کا علم مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اور اللہ کا انصاف پرفیکٹ ہے. اللہ کے علم کے پرفیکٹ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہو. اللہ کے انصاف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ انہی لوگوں کو سزا دے کہ جو اپنی آزادانہ مرضی سے کوئی غلط کام کریں. اللہ کے ان دونوں صفات کے بیک وقت فنکشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس کے غلط رویے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ کرے گا، اس کے بارے میں وہ یہ پہلے سے جانتا ہوگا کہ وہ غلط کام کرے گا، خود کرے گا، جان بوجھ کر کرے گا، اس کے باوجود کہ اس کو اس کا علم تھا. ایسے ہی ہے. ورنہ جن چیزوں پر ہم کو مجبور ہونا پڑتا ہے ان چیزوں پر ہم جواب دہ بھی نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم اگر کبھی مجبور ہو کر اپنے اختیار سے بھی غلط کام کریں تو اللہ معاف کرنے والا ہے.
سور کے گوشت، مردار کے گوشت، خون کے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے گوشت کے بارے میں یہی بتایا کہ جو مجبور ہو جائے بغیر شوق اور رغبت کے اور محض اتنا کہ جتنا اس کی ضرورت ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مارے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو من اکرہا مجبور کر دیے جائیں، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اصل میں ہمیں اختیار ہے بعض اوقات عمل کا بھی اور بعض اوقات صرف سوچ کا، ارادے کا، اور ہم اپنے اختیار ہی کی بنیاد پر جواب دیں۔ اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ اس میں وہ اس بات کا بھی ہم کو الاؤنس دے گا کہ ہمارے حالات کیا تھے، ہمارا ماحول کیا تھا۔ نہیں، اس نے موت لکھی ہوئی تھی، قتل کرنے کا ارادہ انسان نے کیا۔ یعنی ایک جس وقت آنی ہوتی ہے، جہاں آنی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے طے ہوتا ہے ایسے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ چیز انسانوں کے اختیار میں ہے کہ کیا وہ اس واقعے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اس کو ویسے ہونے دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے کرنل صاحب، میں نے بھی کئی ایسے واقعات سنے کہ جس میں مجھے بتایا ہے کہ ایک شخص آیا قتل کرنے کے لیے، بالکل سامنے اس نے گولی چلائی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی انسان کو اگر موت نہیں آنی ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو مر جاتا ہے بغیر اس کے کہ آدمی کو کسی قسم کا وہم و گمان بھی ہوتا ہے کہ اس کی اس وقت کوئی موت آنے کا امکان تھا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ تو اس کا اچھا اور برا عمل ہے، اور برے اعمال میں سے ایک عمل کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے اقدام کرنا ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کا ارادہ کیا اور پورا اقدام کر لیا، اس کے بعد وہ قتل نہیں ہوا تو وہ تو قتل کا مجرم ہو گیا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے۔ تو یہ یوں ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور رسولوں کی داستانوں میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کُلًّا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی یہ قصے، یہ داستانیں ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد آپ کو اطمینان ہو، آپ کو اعتماد حاصل ہو کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبر بھیجے اور سب کے سب انہی حالات سے گزرے جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، اور بالآخر اللہ نے ان کو کامیابی دی، ان کو سنبھال لیا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں کے اندر آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں نصیحت بھی ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر، یعنی اپنے طریقے پر، اور عمل کرو جیسا چاہتے ہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس حق کے آ جانے کے بعد اور اس حق کے بارے میں انکار کا رویہ اختیار کر لینے کے بعد ان لوگوں کی جانب سے کہ جو انکار پر اڑ گئے ہیں، اب مزید ان کے لیے ہدایت کو پانے، صحیح راستے کو اختیار کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ اپنا عمل، اپنا رویہ جاری رکھیں، ہم بھی اپنا عمل جاری رکھیں گے، اور انہیں بھی چاہیے کہ یہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آخری حد کی آپ کہیے کہ بیزاری کا اعلان ہے، جو سورہ کافرون میں بھی کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تم جیسا سمجھتے ہو صحیح اس کو کرو، ہم جیسا صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کو کریں گے،
اور ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی یہ جتنا بھی اس دنیا میں عمل ہو رہا ہے اس کو بالآخر اللہ کی طرف لے جایا جائے گا اور وہی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ فَاعْبُدْهُ، تم اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی وہ تمہاری ان تمام کوششوں، تمہارے ان تمام مخلصانہ رویوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تم اس کی عبادت میں لگے رہو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 110 سے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک فیصلہ گزر نہ چکا ہوتا تمہارے رب کی جانب سے اس سے پہلے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ اس کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو مزید الجھنیں پیدا کر رہا ہے، یعنی وہ والا شک اور شبہ کہ جو نیک نیتی سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہ اصل میں الجھنوں کو پیچیدہ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً ان سب کو پورا پورا دے دے گا تمہارا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، چنانچہ آپ استقامت دکھائیے، ثابت قدم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور وہ بھی کہ جو جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور وہ کجی کا رویہ اختیار نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھو نہ جھکنا تم ان کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تم کو آگ چھو لے، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ ہوگا کوئی ساتھی، کوئی حامی، ثم لا تنصرون، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ابتدائی حصے میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تو ضائع نہیں کرتا اجر ان کا کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوموں میں ایسے لوگ ہوئے، من قبلکم، آپ تم سے پہلے، اولو بقیتن، کہ جو اچھائی خیر والے ہوتے، ینہون عن الفساد، جو فساد سے روکتے، یعنی زمین میں فساد جو لوگ کر رہے تھے ان سے ایسے اچھے لوگ روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے بہت تھوڑوں کے کہ جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، ان لوگوں میں اس میں
کہ جو عیش کے موقع ان کو دیے گئے وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے، یعنی ان کے مجرم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستی والوں کو، پچھلی قوموں کو ہلاک کرتا ان کے ظلم پر، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کی طرف مائل ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو انسانوں کو سب کے سب کو ایک ہی امت، ایک ہی دین پر کاربند کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ ان پر زبردستی کرے، اور اس نے ان کو اختیار دیا، چنانچہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے کہ جن پر تمہارے رب نے رحم فرمایا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو اس نے پیدا کیا ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا فیصلہ، لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں لازماً بھر دوں گا، جہنم، جہنم سے، من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب ہم بیان کرتے ہیں آپ کو رسولوں کے قصوں میں سے، واقعات میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ کہ جن سے آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لائے، عمل کرو تم عَلَىٰ مکانتکم، اپنی جگہ پر جیسے چاہو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں اپنی جگہ پر جیسے ہم چاہیں۔ وَانتَظِرُوا، انتظار کرو تم، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ اب اٹس آل اوور، اب کوئی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی انٹریکشن، کوئی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کی حقیقت۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام فیصلے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ لائیے جناب، میں پہلے اس سے شروع کروں، آپ کچھ سوالات۔ جی، چھوٹے گناہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھیں جو بڑے نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ جو ہیں، تین سب سے بڑے گناہ وہ ہیں کہ جو قرآن میں بیان ہو گئے، شرک، قتل اور زنا۔ اس کی مزید تفصیل یا آپ کہیے کہ فہرست بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، تو کل ملا کے وہ 10 ہو گئے بڑے گناہ۔ ان کو بیان کرتے ہوئے میں اس لیے نروس ہوتا ہوں کہ ہمیشہ ایک آدھ بھول جاتا ہوں، تو آج چونکہ مجھے لقمہ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ عزت رکھے گا۔ اس میں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اس میں کچھ چیزیں پازیٹیولی بیان کی ہیں، ان کا نیگیٹو بڑا گناہ ہے، اور کچھ چیزیں نیگیٹیولی بیان کی ہیں تو ان کا پازیٹیو بہت اعلیٰ عمل ہے۔ تو بات شرک سے شروع ہوئی۔ شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، غریب رشتہ داروں اور دوسروں پر مال رکھنے کے باوجود خرچ کرنے سے انکار کرنا، زناکاری، قتل، ناپ تول میں کمی بیشی یعنی فراڈ، وعدہ خلافی کرنا، یتیم کے مال میں زیادتی کرنا یعنی ایکسپلائٹ کرنا غریبوں کو، جو لوگ کمزور ہیں، کسی کے غیب میں تجسس کرنا
پرائیویٹ معاملات میں یا اللہ کے غیب کے معاملات میں ٹوہ لگانا جو آپ کی جورسڈکشن سے باہر کی چیز ہے. 9 اور 10 تکبر، غرور کرنا. چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ چھوٹے گناہ وہ ہیں کہ جو بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی قتل کرے اور ایک یہ ہے کہ آدمی مکہ مارے. تو یہ ذرا اپنے درجے میں کم ہے تو یہ بھی ایک بری چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ درجہ فرق ہے. تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ایک زناکاری ہے اور ایک بیہودہ گفتگو ہے، ایک بدنگاہی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو لائٹلی لے، لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے سے ذرا کمتر ہے. اور اگر آدمی کے اندر احساس ہے اور وہ اللہ سے ان چیزوں کے لیے معافی مانگتا رہتا ہے اپنے روٹین میں، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ عبادت اور نیکی کے اعمال سے ان کو دھو دے گا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال یہاں سے پڑھ لوں. اوکے. میں I want to progress in both deen and dunya. I find myself more ready to accept a religious rule relating to akhlaqiyat or tazkiyah if I see it giving dunyavi benefit as well. I can adopt it otherwise as well, but mostly I find myself more willing to work upon myself if I see a dunyavi fayda in it. Likewise is my case. مطلب اس میں کیا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے اندر کمزوریاں ہیں. ہم ابتدا میں یہی کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اور ان میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اویل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمارے اندر اس اخلاص کو پیدا کرتا ہے کہ جو اخلاص پھر آدمی کو دنیا ایک سیکوینس ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو اس بات پر ملامت نہ کریں کہ آپ کسی چیز کو اخلاص سے کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ان ریلیشن شپس آئی ریڈ اباؤٹ forgiveness for the sake of Allah and still I found my mind unwilling and rigid and wanting to change my thoughts but practically not being able to do so. But when I read self-help books or تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی برے موٹیوز ہیں. یعنی خدا کی رضا اور اس رضا کے نتیجے میں دنیا میں فائدے، یہ ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ چیزیں نہیں ہیں. آخر آپ نے اگر فرض کیجئے کہ اپنی لیٹ سے کنسنٹریشن، اطمینان کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو معاف کیا اور آپ کے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ بھی ہے کہ اللہ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو یہ آپ کی نیکی رجسٹر ہو گئی. بعض اوقات ابتدا میں شاید انسان اپنے دنیاوی مقاصد ہی کی وجہ سے بعض ایسے کام کرتا ہے. یہ چیزیں کنڈیمنیبل اس وقت ہوں گی جب آپ ان میں دنیاوی مقصد کی خاطر گڑبڑ کریں گے. یعنی آپ کمپرومائز کریں گے، آپ معاف نہیں کر رہے، یعنی کوئی دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ایڈوانٹیج حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے معاف کیا ہے وہ کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے. ورنہ اگر آپ کی طبیعت کسی ایسی چیز کو پڑھنے سے معافی کی طرف زیادہ مائل ہو گئی ہے کہ جس سے آپ کی صحت یا آپ کی خوشی کو زیادہ پرومیننٹلی بیان کیا گیا ہے، تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. صرف جو چیز آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی آپ کوشش کریں اور اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں نے کسی کو معاف کیا ہے، اس سے میرے ذہن میں جو میرے سر میں جو درد تھا یا میرے ذہن میں جو ٹینشن تھی وہ بھی دور ہو گئی اور میرا رب بھی راضی ہو گیا. سو آئی تھنک اپنے آپ کو بلیم نہ کریں اس چیز پر کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور اس اچھے کام میں آپ نے کوئی دنیاوی فائدہ بھی ڈھونڈا. از دس نفاق؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. نفاق یہ ہوگا کہ آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے بظاہر اشارہ کریں، اپنی بات کو بیان کریں اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے معاف نہیں کیا، اور آپ کسی موقع پر
اپنی اس ظاہری معافی سے فائدہ اٹھائیں گے، دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے. تو منافقت دھوکہ ہوتا ہے. یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ اصل میں کچھ طبیعتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو آپ کے سٹیپس ہیں ٹورڈز بیٹر اینڈ مور ڈیزائربل وے آف ڈوئنگ تھنگس، لیکن دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. مائی ٹرانسفارمیشن از ڈیپینڈنٹ اپون دنیاوی ویلیڈیشنز اینڈ ناٹ سوللی فار دا سیک آف رضائے رب. انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات رہے گی تو اللہ کی رضا بڑھ جائے گی انشاءاللہ. یہ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی رضا میں جتنا لطف ہے یہ جو دنیاوی ویلیڈیشنز ہیں اس میں نہیں ہے اتنا. اگرچہ کہ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس وقت ہو کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں یہ نیکی کا ظاہری نیکی کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ دنیاوی فائدے ہوں اور دوسرے کو یہ غلط فہمی ہو کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں. ہاؤ کین آئی پیوریفائی مائی انٹینشن اینڈ واٹ از دس آئی ایم ایکسپیرینسنگ. آپ کے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. نماز ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اپنے سے باتیں کرنا ہے. ٹاک ٹو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے خلوص، آپ کی شکر گزاری کے جذبات، آپ کی نیکی کے عمل میں خوش کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی ذات ہے، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا کہ جس سے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وجہ سے اپنے اس نیکی کی طرف رجحان میں امپروومنٹ کریں. لیکن جو کچھ ابھی آپ کر رہے ہیں یہ منافقت، ہپوکریسی نہیں ہے. یہ آپ یوں سمجھیے کہ نیکی کے عمل کو آپ نے شروع کیا ہے اور اس میں جو اس کے دنیاوی فائدے ہیں وہ ابھی آپ کو زیادہ اپیل کر رہے ہیں. Since I feel I am more indulged in self-improvement, am I going in the wrong direction? No. All my محنت is for the world. Well, not necessarily. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کے نتیجے میں اللہ نے خود سے ہمارے اندر اطمینان کی ایک کیفیت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر سچی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے سے اطمینان نہ ہوتا، میں ایک اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نماز پڑھتے، ہم کسی کی مدد کرتے اور ہمیں قرآن میں یہ وعدہ ملتا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن دل میں سخت بے چینی ہوتی. دل میں پتہ لگتا ہے کہ یار بالکل اطمینان نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے بہت کم لوگ نیکی کرتے، شاید کوئی بھی نہ کرتا. یہ اصل میں دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، اللہ کا وعدہ اور اس وعدے کی کنفرمیشن، جس کو آپ ویلیڈیشن کہہ رہی ہیں آپ کے دل میں. تو یہ ویلیڈیشن، یہ کنفرمیشن جو ہے یہ اصل میں اللہ کے وعدے ہی کا ایک ریفلیکشن ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی رضا یہ آپ کی انٹینشنز میں زیادہ نمایاں ہونی چاہیے. سو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی، بلکہ سچی بات ہے کہ آپ کا لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اس معاملے میں فکر ہے. یو آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اور یہ ایک ایمان کی بڑی علامت ہے. یہ کنسرن ویلڈ ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا ہے اس سے میں یہ اب اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کنکلوژن دے رہا ہوں کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. نہیں، پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ نیگیٹو بھی نہیں ہے. یہ ایک ابتدا ہے جس میں آپ کو اب اللہ کی رضا کا رنگ بھرنا ہے. دس کنفیوزز می اباؤٹ مائی نیت اینڈ ویدر. میں نے اس کا جواب دے دیا. اب مجھے اگر آپ اجازت دیں سر، مجھے ورنہ ادھر سے ڈانٹ پڑ جائے گی. میں ایک تو آپ نے پہلے بھی اس دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اینڈ کی طرح، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا جناب، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا میں نے سوال؟ سر وہ آپ کے چہرے پر عدم مسکراہٹ سے ہاں سیٹ پہ بیٹھ گئے. آئی کین سی نو اسمائل آن یور فیس، تو اس لیے میں ڈر گیا ہوں. سو اس میں لکھا ہوا ہے جناب، میں یہ سوال پڑھ رہا ہوں، جو سوال ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. I told a friend that sawab cannot be transferred and reading Ayat Karima 1 lakh times will not benefit the deceased. She said I was totally wrong and she has read the Quran too. Your views, please.
دیکھیں، جب ہم کسی سے مذہبی دینی گفتگو کریں تو پلیز کنفرنٹیشن مول نہ لیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی بدنصیبی کی بات نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلام میں سختی ہو رہی ہے اور مقابلے بازی ہو رہی ہے۔ ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ ہم کوئی بات دین میں کیوں کرتے ہیں؟ یا تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی سنائی ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دین کی بات اس لیے کروں کہ میں نے سنی سنائی ہے، سنی سنائی تو آپ نے بھی ہے، تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی سنی سنائی باتوں سے آپ کو تنگ کروں۔ بھئی آپ اپنے گھر میں سکھی ہیں، میں آپ کو آگے اپنے والی باتیں جو سنا کے کیا کر لوں گا؟ ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے دین کی بات کرنے کی صرف ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اس مقصد کے لیے، ہوپ فلی، کہ ہم اس کتاب کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل میں اضافہ کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ہمیں بعض باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، اس کے لیے ہم کو اوپن ہونا چاہیے، دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ میں نے جب بھی یہ کہا ہے اور میں یہ بار بار کہتا ہوں اب تک، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن ابھی میری یہی اوپینین ہے قرآن کی روشنی میں کہ کسی کا کوئی نیکی کا عمل کسی دوسرے کے حساب کتاب میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہو۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن فائنل اتھارٹی ہے، قرآن الفرقان ہے، کسوٹی ہے۔ قرآن کی روشنی میں دوسری باتوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے اس لیے آپ کی بات غلط ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں کہاں پڑھا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے سے کسی مرحوم کو آپ بخش سکتے۔ تو میری بس اتنی سی بات ہے، باقی میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، جو قرآن کی باتیں ہیں میں اسی کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا وہ ایک صدقہ نیکی کا کام کر گیا اور اس کی موت کے بعد بھی وہ نیکی کا کام کنٹینیوڈ رہا، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس لیے کہ وہ کام اسی نے شروع کیا تھا۔ لیکن کام آپ کریں اور ثواب آپ کے دادا جان کو مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ کے دادا جان نے آپ کو اس کام کے لیے ٹرین کیا تھا یا آپ کی تربیت میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ سر میرا آج کا سوال آپ کے اس سبق سے ہے جو آج ہم نے پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہ کلیئر کروں، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کلیئرٹی میں لکھا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، یا وہ گناہ کبیرہ جن کا 3 کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی اسپیشلی ایک مسلمان کا قتل، یعنی کہ یہ اللہ نے ہمیں، جو آپ نے بھی لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ اللہ، یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو اللہ نے معاف کر دیا، وہ باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے اگر توبہ نہ کی تو۔ توبہ نہ کی۔ اور پھر اللہ نے، ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا کہ نماز جو آپ نے اس میں آج کے سبق کا پرائمری حصہ ہے کہ نماز، فرض نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے جی، اور اس کو خشوع اور خشوع سے پڑھنا بھی، تبھی تو ہم اپنے گناہ اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں جی۔ اور ایک حدیث بھی ہے جو کافی مشہور ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے آپ سے جو سوال ہوگا وہ فرض نماز کا ہوگا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بڑی چیزوں کو، ڈو اینڈ ڈونٹس جو اللہ نے کہا، ان کو بتاتے ہوئے، ان کو وہ کرتے ہوئے ہم کسی دوسری چیز کو پیچھے کی طرف کر دیں یا اس کو کم تر کر دیں کہ اس کا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر نماز نہ پڑھی تو یہ ہو جائے گا، وہ
اللہ یہ نہیں پوچھے گا زنا کا، اللہ نے یہ نہیں پوچھے گا قتل کا، اور اللہ یہ پوچھے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں سر؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بہتر طور پہ جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے نماز ہے کہ اس کے اندر اگر ہم اللہ کے انسانوں میں اس کی ڈالنا چاہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بتایا تو نے فرض نماز نہیں چھوڑنی، اس کے اور بڑے طریقے ہیں کہ اللہ کا ہم بتائیں، قرآن میں یہ لکھا، حضور پاک نے یہ فرمایا، بنسبت یہ کہ ہم ان بہت بڑے گناہوں کو ساتھ ملا کے اور پیچھے کر دیں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ہماری طرح کا نہ سمجھ آدمی یہ سمجھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں، اس سے ہو جائے۔ جیسے کہ آج آپ نے 10 گناہ بتائے، اس میں آپ نے شراب کا ذکر نہیں کیا۔ جب آپ شراب کا ذکر نہیں کر رہے تو ابھی بیٹھے ہوئے میں یہ خیال آتا ہے یار اس کا مطلب یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ ان چھوٹے گناہوں میں بھی ذکر نہیں آیا، ایون بنی اسرائیل کے اس کے اندر۔ جبکہ ابھی میرے ذہن میں دوبارہ اللہ میاں نے ڈالا کہ اللہ میاں نے تو قرآن میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ امت الخبائث کا وہ چیز ہے۔ یہ میرا تھا ہوپ۔ جی جی دیکھیں، ایک بات جان لیں کہ دین میں سیکھنے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی ہم لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ آزمائش کس چیز کی ہوتی ہے؟ آزمائش اخلاص کی ہوتی ہے کہ آپ کتنے خلوص سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے ضد کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں نے ایک مثال کے طور پر ایسی عذرائے مذاقی وہ مثال تھی، آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اب آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اصل میں اخلاص اور سچائی کو جاننے کے بالکل الٹ رویہ ہے۔ دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ بیلنسڈ رویہ ہے، متوازن رویہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے جوڑا بنا کر اس کو ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک سورہ طلاق ہے اور ایک سورہ تحریم ہے۔ سورہ طلاق میں یہ سمجھایا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا زیادہ تناؤ کا شکار ہو جائے کہ شوہر کو اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا پڑ جائے، تب بھی اس کو اللہ کے خوف کے تحت رویہ اختیار کرنا چاہیے اور حدود سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب سورہ تحریم میں یہ بتایا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت اور لاڈ میں انسان کو اتنے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو نظر انداز کر دے۔ تو اصل میں جو چیز ہم کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو رویہ بیلنسڈ اور توازن کا رویہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب کبھی بھی ہم دین کی دعوت دیں، اور ہم سبھی دین کی دعوت دیتے ہیں، خود کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین کی دعوت دیتے ہوئے ہم کو حکمت سے کام لینا ہے۔ یعنی آپ جو بھی بتائیں اس میں آپ اس بندے کے حالات بھی دیکھیں، اس کا ذہنی لیول بھی دیکھیں، اس کی عمر بھی دیکھیں، ماحول بھی دیکھیں، اور پھر بتائیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ کسی کو آپ نماز پہلے بتا رہے ہیں اور باقی چیزوں کو آپ دھیرے دھیرے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے رکیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایک بات طے شدہ نہیں کہی جا سکتی۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص کے جو انتہائی شرابی ہے اور شراب کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ فیصلہ کرے کہ میں ابھی اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم شراب چھوڑو، بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ تم اس کو کم کر دو، اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ تم نماز پڑھو۔ یہ اب ایک اسٹریٹجی کا فرق ہوگا۔ اس میں کسی بھی فرد کے بارے میں یا معاشرے کے بارے میں کوئی ایک بات طے شدہ نہیں کہی، بڑے گناہوں کی یا آپ کہیے کہ بڑے اہم احکام کی۔ تو اس میں جو چیزیں آپ کو بظاہر اومیٹڈ نظر آتی ہیں، ان کا بیان نظر نہیں آتا، وہ در حقیقت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور سے کورڈ ہو جاتی ہیں، اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر خدا تعالیٰ کو جب آپ مانتے ہیں اس کی توحید کو بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو اصل میں اس کو جس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ ان تمام اہم اخلاقی جو حدود ہیں ان کے دفاع کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی مختصر سے ایک فہرست کے ساتھ چیزوں کا، تو اس میں بعض چیزوں کا ذکر نمایاں طور پر ہوتا ہے اور بعض اس میں چھپی بھی امپلائڈ ہوتی ہیں. لیکن جب پورے دین کو ہم سیکھیں گے تو پورے دین کو ہم سیکھیں گے اس کے تمام بیانات کے ساتھ. سورہ بنی اسرائیل کا یہ بیان کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس موقع پر شراب کی حرمت آئی نہیں تھی. لوگ ان تمام اصولوں کو مان رہے تھے، اس پر عمل کر رہے تھے. شراب کی حرمت کہیں آخر میں آئی، اس لیے کہ یہ بات جب انسان، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں کہا جس میں کہ کسی نے کنسرن ظاہر کیا کہ مجھے تو اصل میں دنیاوی فوائد نیکی کی طرف کھینچتے ہیں، تو میں نے گزارش کی کہ یہ اب ابتدا ہے. جب اس میں آگے بڑھیں گے اور آپ اپنے بہتر لیول کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ایکسلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی اختیار کریں گے کہ جو آپ کو اس راہ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. اپنی اصلاح، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، یہ اصل میں ایک جرنی ہے، یہ ایک پروسیس ہے کہ جس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ بعض اوقات بیان میں آپ پوری بات بیان نہیں کرتے، بلکہ سچی بات ہے کہ یہ مطلوب بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب ہم اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں تو دو باتیں کرتے ہیں: نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو. مسلمان ہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو. اسی قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم کیا گیا، یعنی کنسائز کیا گیا، بریف اور گٹھی ہوئی، جامع. ثم فصلت، پھر اسی کی تفصیل بیان کی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بیج ہے اور پھر اس سے پودا نکل رہا ہے اور اس کی شاخیں پھوٹتی ہیں. ان شاخوں میں، اس کے تنے میں اور بیج میں اصل میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے. تو یہی معاملہ دین کے تمام پہلوؤں کا ہے. پڑھ لوں یہاں سے اور یہ جناب. جس طرح ابھی بچے ماشاء اللہ ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج میں جائیں گے، آگے جا رہے ہیں، تو ان کی آج کا جو براٹ اپ ہے ہمارا، اس کی بڑا آج کل مشکل ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح بات کریں. تو بچے مشورہ دے سکتے ہیں آپ کے جس طرح ان کا پہننا اڑنا ہے، مکس گیدرنگ میں جانا ہے، پارٹیز میں بہت زیادہ ہے، ایکسٹریم دکھاتی ہے لیکن تھوڑا بہت بھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ بند رکھیں گے تو ان میں زیادہ فرسٹریشن ہوگی. ان کو تھوڑا ماحول کے مطابق بھی آپ رکھیں، تھوڑا سا اپڈیٹ رکھیں، پہننے اوڑھنے میں، ملنے جلنے میں، جانے آنے. یہ کس طرح اس میں بیلنس کس طرح آ سکتا ہے ہمارے مذہب میں اور آج کل کے معاشرے میں؟ کس طرح بیلنس رکھا جائے؟ بڑا مشکل کام ہے جی. بہت مشکل ہے. میرے خیال میں ایک زمانہ تھا جب بچے ہوتے تھے تو کوئی دادا، کوئی دادی، کوئی نانا، کوئی نانی، کوئی ماحول، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک ہاں وہ سب ہوتا تھا. کوئی چچا ہوتے تھے، کوئی ماموں ہوتے تھے، اینڈ سب کچھ. ویسے یہ بھی آپس کی بات ہے کہ پچھلے دور کی تعریفیں آدمی بڑی فراخ دلی سے کرتا ہے، بڑے مسائل بھی تھے. لیکن اب کیا ہے، شاید ہم زمانے سے متاثر ہو کے بھی اور شاید ہم اپنی چوائس کے ساتھ بھی ہم کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اور فیملی، ایک چھوٹی فیملی ایک یونٹ ہے. اس میں سچی بات یہ ہے کہ والدین کی ویجیلنس کا تقاضا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس میں جو کی ورڈ ہے جو میں نے ابھی استعمال کیا وہ ہے بیلنس. یعنی آپ نے ان کو کنویں میں بند بھی نہیں کرنا ہے اور ان کو مادر پدر آزاد بھی نہیں چھوڑنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ دونوں کے بڑے نقصانات ہیں. یہ جو ہمارے ہاں آزادی کا ٹرینڈ ہے بہت خطرناک ہے.
اس میں آپ ظاہر ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر فکر مند ہونا ضروری ہے. آئی تھنک ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹرز از کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں. آپ کی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. آئیڈیلی وہ آپ کے ساتھ سب بات کر سکیں. آپ کو ان پر اور ان کو آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں مختلف موقعوں پر ایسے اوکیزنز کرنے چاہیے کہ جس میں وہ آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. کوشش کریں کہ کبھی آپ کوئی ایسا بلنڈر نہ کریں کہ جس میں وہ آپ سے کوئی آپ کے اپنے ایکسپیکٹیشن سے مختلف بات کرے اور آپ زور سے چیخیں، جس کے بعد بالکل کمیونیکیشن آپ کا اور ان کے درمیان ختم ہو جائے. یہ ساری باتیں میں بس الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ ہیں بہت مشکل، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھیں کہ وہ کون ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان دوستوں کے والدین سے آپ کے تعلقات ہو سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس میں جو آپ وقت لگائیں اس کو آپ سمجھیں کہ اٹ از ٹائم ویل انویسٹڈ. اس سے زیادہ کوئی بہتر آپ کے ٹائم کی انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ میری گزارشات ہیں، اور یہ اس دور کا ایک بڑا چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ آتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بڑے بریلینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے. آپ نے اگر یہ بات کر دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے بارے میں ہم لوگ فکر مند ہوں، اور جتنا ہم ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا بھی ایک ٹرینڈ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور جو ہوتا ہے بہت، کہ والدین کچھ مولوی ٹائپ ہیں. اولاد سمجھتی ہے کہ دے جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم، دنیا میں کوئی خاص کچھ کر نہیں سکے، اور پھر ان کے ہاں جو رجحان ہوتا ہے دنیاوی، وہ عام بچوں سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بہت دعا کریں. دعا بہت مؤثر چیز ہوتی ہے، خاص طور پر والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے. حدیث معراج mentions that this 5-time namaz was given to the Prophet during Miraj, and Prophet Moses gave suggestions to get reduced the number of prayer to 5. But you had said that these 5-time namaz are given very early. These are contradictory. بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بات بیان کی ہے وہ تو قرآن سے ہے. قرآن میں بالکل ابتدا سے نماز کا کہا گیا ہے، اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ جو اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے پڑھی. قرآن ہی نے بتایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا کہتے. اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جو مکے میں آباد ہوئے. تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیانات سے بائبل کے بھی کہ یہ نمازیں تھیں، ان کے ہاں بھی بالکل ہی ایسی تھیں. دیکھیں، معراج میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ در حقیقت وہ واقعات ہیں کہ جو متشابہات ہیں، یعنی ان کی ریالٹی کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو جیسے کہ جنت دوزخ کا بیان میٹافوریکل ہے، بالکل اسی طرح سے اس میں بھی میٹافوریکل ایکسپلینیشنز ہیں. چنانچہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی 50 نمازوں سے 5 نمازوں تک لانے کی بات کی کوئی توجیہ میرے ذہن میں آتی ہے تو وہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میٹافوریکل بیان کے ذریعے سے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں یہ بتانا چاہا ہے کہ یہ 5 نمازیں گویا کہ پورے دن کے
اللہ کے ذکر کو شامل کر لیتی ہیں. اللہ نے تو ہم سے یہ چاہا ہے نا کہ ہم اس کا ذکر کریں ذکراً کثیرا، لیکن اس کی ہم پر یہ مہربانی ہے کہ اگر ہم دن میں 5 نمازیں بھی پڑھ لیں تو وہ 50 کے برابر ہوں گی. ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لٹرلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصل میں 50 نمازوں کا پابند کرنا چاہا تھا. نہیں، اس نے ہم کو یہ بتانا چاہا کہ جو 5 نمازیں تم پڑھو گے وہ میرے کھاتے میں 50 کے برابر ہوں گی. یہاں ہم نے آج پڑھا کہ نماز کے اوقات تو بہرحال ہمیں ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلے، لیکن ایک اشارہ اس سورہ ہود کے اندر ہمیں ملا کہ دن کے دونوں اطراف کی طرف نماز ہے اور پھر ایک ارلی اوائل میں رات کے. تو کیا جو ایک ہمارے دینی بھائی ایک ہیں جو کہ 3 اوقات کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور 3 نمازوں کا، پر وہ بھی اس میں مغربین اور یا کچھ بات کرتے ہیں 2 کو اکٹھا اور ظہرین عصر، تو کیا یہ اس کی طرف تو نہیں ہے یا وہ اس ریفرنس کو تو نہیں استعمال کرتے؟ نہیں، وہ کچھ اور ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کو بھی ایک ایڈیشنل آرگومنٹ کے طور پر لیتے ہوں، لیکن ان کے ہاں یہ بات نون ہے کہ اصل نماز 5 ہیں اور بہتر یہی ہے کہ الگ الگ پڑھی جائیں. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ کنسیشن ہے اور ہمارے ہاں جو شیعہ نہیں بھی ہیں، سنی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ بعض اوقات بغیر سفر کے بھی نماز کو ملایا گیا قصر کر کے. تو اس لحاظ سے دونوں گروہوں میں انڈرسٹینڈنگ میں کچھ تھوڑی بہت مماثلت بن جاتی ہے، مگر ان کے ہاں بھی یہ بات بالکل ویل نون ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ جب 2 نمازوں کو اکٹھی کرتے ہیں تو ان کو 2 نمازیں سمجھ کے ظہرین یعنی 2 ظہر اور مغربین 2 مغرب کے پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں کہ قرآن میں نماز کے طریقے، نماز کے اوقات نہیں بتائے گئے، البتہ ان کا کچھ ذکر کر دیا گیا ہے. کچھ رکوع کا ذکر ہے، کچھ سجود کا ذکر ہے، کچھ قیام کا ذکر ہے. یہ ہم کو سنت سے ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ جس کو پوری امت نے اختیار کیا، اور یہ حدیث سے ہم کو نہیں ملا. حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے. اگر حدیث سے ہم کو ملا ہوگا. ٹائمنگ ہے، میں نے مفتی لوگوں میں پڑھا ہے. نہیں، میں تو اس کا انکار ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان ہے اس میں. حدیثیں تو مسلمانوں کے پاس 200 سال کے بعد آئی ہیں. پہلے قرآن میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں بھی ذکر ہے ٹائمنگ کا. سر نہیں، وہ ٹائمنگ کا ذکر ایسے نہیں ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج 3:15 بجے ظہر شروع ہوگی. یہ بات ایک اشارہ ہے. نماز قرآن مجید میں تو نماز کے نام بھی آئے ہیں 2 کے، یعنی صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں نام گنوا رہا ہے، بلکہ کسی موقع پر یہ بتانے کی ضرورت پیش آ گئی کہ تمہیں ان اوقات میں ایک دوسرے کے کمروں میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. تو جب ان اوقات کو بیان کیا گیا تو ان میں سے ایک فرمایا گیا کہ من قبل صلاۃ الفجر ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ ایسے بیان کیا گیا ہے کہ بھائی وہ تو تم پڑھ ہی رہے ہو نا، وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، تو دیکھو ان اوقات میں تمہیں نہیں جانا. میں ایک آخری سوال پڑھ لوں پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. My question is that everywhere in Quran when Allah addresses like سوائے ان لوگوں کے جن کو اس نے توفیق دی یا جن پر اس نے رحم فرمایا, doesn't it seem that beside free will granted to us, He Almighty selects few of us according to His wisdom and will? Please explain, it's not clear. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی کسی پر رحم ہوا یا اس نے توفیق دی, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت اور گمراہی کے لیے جو قاعدہ قانون طے کر لیا ہے, اس قاعدے کے مطابق بعض لوگ پھر کامیاب ہو گئے اور ہدایت کے مستحق ٹھہرے. چونکہ یہ قانون اس نے بنایا ہے اور یہ قانون اس نے آسان سہل بنایا ہے, قابل عمل بنایا ہے, اس میں کوئی بہت مشکلات نہیں رکھی. تو جب اللہ نے ہم کو آزادی دی اور اس نے اس آزادی میں ہدایت پانے کا ہمارے لیے ایک طریقہ طے کیا, جس طریقے کو اس نے آسان بنایا,
تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو ہدایت پا رہا ہے اصل میں اس کے رحمت کی وجہ سے پا رہا ہے، اس کی توفیق سے پا رہا ہے، کیونکہ یہ قانون بھی اس نے بنایا، اختیار بھی اس نے دیا اور آسانی بھی اس نے دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو تو ہدایت ملتی ہے میرٹ پر، اور بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے ان کے خاندان کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے ان کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں سب کو ہدایت ملتی ہے اس وجہ سے کہ وہ ہدایت ڈیزرو کرتے ہیں، اور تمام وہ لوگ کہ جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتے۔ اس معاملے میں اللہ کا قانون اتنا بے لاگ ہے کہ وہ پیغمبروں کے والد، پیغمبروں کی اولاد، پیغمبروں کی بیویوں کو بھی سپیئر نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس معاملے میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس بیان کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز جو طے کی ہے وہ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے۔ وہ چاہتا تو بہت سختی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ ویلکم جناب۔ اس کے اوپر یہ ادھر سے آپ کو ایڈریس انہوں نے بتایا اس گھر والوں